السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تقی رضا ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں لے کر۔ آج ہم اگر دیکھیں تو کچھ نام نہاد مسلمان نوجوان اپنی محبت کے جال میں غیر مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوری قوم مسلم کو بدنام کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے دہلی میں۔ ایک آفتاب نامی نوجوان نے جو غیر مسلم لڑکی کے ساتھ درندگی کی حد پار کر دی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ وہ شخص قابل قتل، قابل موت اور قابل پھانسی ہے۔ ہم قوم مسلم اس نوجوان کے نہ ذمہ دار ہیں نہ جواب دہ ہیں، لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج غیر مسلم نوجوان مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت کے بنے ہوئے جال میں پھنساتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم بیٹیاں ان کے اس چنگل میں پھنستی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ مرتد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آخر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ آج ہماری مسلم بہنیں کافروں کے ساتھ شادیاں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے لڑکیوں کے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا۔ یہاں پر ماں باپ اس لیے ذمہ دار سب سے پہلے ٹھہرائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج تو بھیجا لیکن مدرسہ نہیں بھیجا۔ وہ ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی تو بھیجا لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم نہ دلائی۔ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم دلائی ہوتی تو آج ان کی بیٹیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو مدرسوں میں بھیجا ہوتا تو وہ کافروں کے ساتھ نین مٹکا کرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر اس کے دل میں اسلام کی تعلیم ہوتی تو وہ کافروں کے ساتھ کبھی نہ دوستی کرتی۔ لیکن یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مدرسے نہ بھیجا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں نہ بھیجا، اور دوسرے نمبر پہ جو ذمہ دار اس کے ٹھہرتے ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام لوگوں کو تو پروگرام پہ ابھارتے ہیں لیکن وہ مسلم بیٹیوں کو وہ اسلام کی تعلیم نہ دی جس سے وہ اپنے ایمان کو بچا پاتی۔ ہمارے علماء کرام نے ہماری مسلم بہنوں کو وہ تعلیم سے مزین نہ کیا جس کی انہیں سخت ضرورت تھی، جس سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی، جس سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتی۔ یہاں پہ ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں اور ہمارے قوم کے رہنما بھی ہیں، لیکن ہماری مسلم بہنوں کو بھی دیکھیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ریچارج ہے اور چارج بھی ہے، لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے بالی ووڈ کے کفریہ گانے سن کر اور جھگڑالو اور فسادی سیریل دیکھ کر۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنی مسلم بہنوں سے، کیا آپ نے کبھی یوٹیوب پر کسی اسلامک اسکالر کی اسپیچ دیکھی ہے؟ دیکھنی تو دور کی بات ہے، کیا آپ نے کبھی سرچ بھی مارا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا اپنی مسلم بہنوں سے، کیا آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر نعت سنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی نعت شریف سرچ مار کے سنا ہے؟ تو جواب نہ ہی ہوگا۔ تو دوستو،
بھائیو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں مرتد نہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں کافروں کے ساتھ نہ بھاگے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہنوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم دلائیں، ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں اور کافروں والا طریقہ چھوڑے اور اپنے لیے جنت میں جگہ بنائیں۔ تبھی جا کے یہ بیٹیاں رحمت کہلائے گی، ورنہ یہ بیٹیاں آپ کے لیے، یہ بہنیں ہمارے لیے زحمت ہو جائے گی۔ بیٹیوں کو جو رحمت کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آخرت میں رحمت بن کے ابھرے گی، وہ آخرت میں آپ کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں، کافروں والا طور طریقہ چھوڑیں، بالی ووڈ والا، فلموں والا طور طریقہ چھوڑیں، قرآن اور حدیث والا طریقہ اپنائیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اگر میری باتیں اچھی لگتی ہو تو ضرور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔